ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں ہر آنے والا بیان سب سے پہلے سننے کے لیے۔ بیان آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں۔ شکریہ۔ بہت مختصر سے وقت میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر ہم لوگ شب و روز گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب کو نعمتیں عطا کر رکھی ہے۔ اللہ پاک نے کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو محروم کیا ہو، سب کے پاس نعمت موجود ہے۔ اگر آپ اندازہ کریں، کسی کے پاس دولت ہے تو سونے پر سہاگا ہے، لیکن اگر بالفرض دولت نہ بھی ہو تو اللہ نے انسان کو اتنا دولت مند کیا ہے کہ اگر انسان اس پر شکر کی نظر ڈالے تو ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں سجدے انسان کی پیشانی کے اندر مچلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ نوٹوں پر چھپی ہوئی جسے ہم دولت کہتے ہیں، صرف یہی دولت نہیں ہے بلکہ یہ دولت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے، یہ دولت تو بھیک منگوں کو بھی مل جاتی ہے، جس کو اصل میں لوگ دولت کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ دولت جو کمائی نہیں جا سکتی، جو خریدی نہیں جا سکتی، جو بیچی نہیں جا سکتی، جو بچائی بھی نہیں جا سکتی، جو لٹائی بھی نہیں جا سکتی، وہ کون سی دولتیں ہیں؟ مثال کے طور پر ہمارے ماتھوں میں دو آنکھیں دیکھ لے، کیا یہ اللہ کی دی ہوئی دولت نہیں ہے؟ انسان کتنا مالدار ہے، انسان کتنا دولت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ، جو یہ شکایت کرتے ہیں مولانا اللہ نے ہمیں کیا دیا، میں پوچھتا ہوں ان دو آنکھوں کی قیمت اگر لگانا چاہو، بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ کیا کروڑوں روپے دے کر بھی کسی کو یہ دو آنکھیں بیچو گے؟ کیا یہ دو آنکھیں کسی کو دو گے؟ نہیں نہیں۔ اپنے پورے وجود کے اندر اندازہ کرو اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو ناشکر بدبخت یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے کیا نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر نعمت تو اللہ نے دی ہے۔ اب میں بہت زیادہ تبصرہ کرنے کی بجائے صرف اشارے کرنا چاہتا ہوں۔ دو آنکھیں اس نے عطا فرمایا، دو کان اس نے عطا فرمایا، زبان اس نے عطا فرمائی۔ جا کر کے اس انسان سے پوچھو جس کے دو سامنے کے دانت کسی ایکسیڈنٹ کے اندر ٹوٹ گئے ہیں، جب وہ آئینہ دیکھتا ہے تو اس کو ان دو دانتوں کا احساس کتنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ، یہ وجود دیا، یہ سانسیں لے رہے ہو اور باہر کر رہے ہو، یہ ساری نعمتیں کس کی دی ہوئی ہے؟ اب مجھے بتاؤ، اتنا سب کچھ اللہ نے دیا لیکن مانگا کچھ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، اسے کچھ چاہیے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن خدا کی نعمتیں پانے کے بعد انسان زمین کے اوپر آ کر اللہ کو بھول چکا، اللہ کو فراموش کر چکا، اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکا، اللہ رب العزت کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکا، اور آج انسان اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ کھاتا ہے طبیعت کے مطابق، سوتا ہے طبیعت کے مطابق، اٹھتا ہے طبیعت کے مطابق، بولتا ہے طبیعت کے مطابق، اور انسان یہ سوچ رہا ہے میں تو اپنی من کی زندگی گزار رہا ہوں، میں تو اپنی منمانی کر رہا ہوں، مجھے کون کیا کرے گا؟ مگر یاد رکھنا، دنیا کے دوسرے مذاہب کے انسان اگر یہ بات کہیں یا سوچیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ یہ نہیں سوچ سکتا، کیونکہ ہمارے یہاں مرنے کے بعد فنا نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ اکبر، مرنے کے بعد ختم ہو جانا نہیں ہے، مرنے کے بعد مٹ جانا نہیں ہے، مرنے کے بعد تباہ ہو جانا نہیں ہے، مرنے کے بعد تاریکی نہیں ہے، بلکہ واللہ اس زندگی سے خوبصورت زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کی زندگی اس سے خوبصورت زندگی کیسے ہے؟ تو ہم ان کو بتاتے ہیں اگر کافر ہے، مرتد ہے، بے دین ہے تو اس کے لیے تباہی ہے، لیکن رسول اللہ کا وفادار ہے تو مرنے کے بعد کی زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ جب تک مرتا نہیں ہے گنبد
نہیں جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اور حضور تاج شریعت تو اور بڑھ کر بات کہتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا، جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مدینہ کانفرنس۔ مومن کی موت بھی ان کو دیکھتے دیکھتے ہیں۔ میں آپ بہت محبت والے لوگ ہیں، لیکن اتنی چھوٹی سی عرضی اگر مان لے تو بڑی نوازش۔ آپ کا احسان بہت دنوں تک یاد رکھوں گا۔ ہاتھوں میں موبائل اگر ہے تو جیب میں رکھ لیں، اس لیے کہ اگر یہ بھیڑ دکھانے والے جلسے سیاسی لوگوں کے یہاں ہوتے ہیں، ہم لوگ بھیڑ کے لیے اکٹھا نہیں کرتے، آپ کو دل کی تبدیلی کے لیے اکٹھا کرتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ لوگ بھی نہ آئیں اور دل بدلنے والے لوگ ہوں تو وہ جلسہ کامیاب ہے، اس لیے کہ یہاں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں۔ تو آپ کی توجہ چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ سب متوجہ ہو کر ماشاءاللہ آپ نے میری بات مانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ویسے یہاں پر میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بہترین شعراء یہاں پر ماشاءاللہ موجود ہیں، بہترین نقیب موجود ہے، بہترین خطبہ موجود ہیں۔ میں تو صرف کوئی دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے پر رکھنے کے لیے آیا ہوں، کوئی خطابت کرنے نہیں بلکہ دل کا درد لے کر، دکھڑا لے کر آیا ہوں، ایک دل جلے انسان کی حیثیت سے، تاکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، میرے لیے بھی نجات اور آپ کے لیے بھی نجات۔ تھوڑی دیر سنے، میں بہت دیر تک آپ کے درمیان نہیں رہوں گا، وقت زیادہ ہوا، اس کا خیال مجھے ہے، میرے بعد کے جو خطیب ہے ان کا بھی خیال مجھے ہے، اس لیے میں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ تو موت کے بعد کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، بلکہ مرنے والا مومن اگر ہے، آقا کا وفادار ہے، تو مرتا ہے تو حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے مرتا ہے، اور قبر میں جاتا ہے تو بھی حضور علیہ السلام کی زیارت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور میدان محشر میں بھی جب اٹھ کر کے جائے گا تو گویا کہ حضور کی زیارت کے لیے جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، مرنا ان کی زیارت کے لیے، قبر میں ان کی زیارت کے لیے، محشر ان کی زیارت کے لیے، تو یہ کتنا سستا سودا ہے، کتنے نفع کا سودا ہے کہ مرو تو ان کی زیارت کرو، قبر میں جاؤ تو ان کی زیارت کرو، میدان محشر میں ان کی زیارت کرو۔ یہ مومن کی شان ہے، مگر یاد رکھنا بات اتنی ہے کہ مومن کہلانا آسان ہے اور مومن بن جانا مشکل ہے۔ تھوڑی دیر میں ابھی بات ہم آگے کریں گے، لیکن یہ بات عرض کر رہا ہوں، انسان اپنی طبیعت کے مطابق آج زندگی گزار تو رہا ہے، اپنی من کی سوتا اپنی مرضی سے ہے، اٹھتا اپنی مرضی سے ہے، اس کو خیال ہی نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا میں مس یوز کر رہا ہوں، غلط استعمال کر رہا ہوں۔ وہ سوچتے مجھے کون کیا کر لے گا۔ رہی بات مولوی حضرات کی، تو پھر اس کے دماغ کے اندر یہ ہے جو میرے چندے پر تنخواہ پاتے ہیں وہ مجھے کیا کر لیں گے، بلکہ معاذ اللہ کچھ تو اتنے بے باک ہیں، علماء کے بارے میں کہتے ہیں یہ 2 کوڑی کے مولوی ہیں۔ معاذ اللہ یاد رکھنا، میرے امام نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، عالم کی توہین انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ کبھی علماء کے خلاف بکواس نہ کرنا، اپنی دولت کے نشے کے اندر کبھی علماء کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ یاد رکھنا، جو اللہ دولت دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ اللہ دولت چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ یاد رکھنا، جوانی اللہ نے دی ہے تو اللہ کے غضب کو چیلنج نہیں کرنا، دولت اللہ نے دی ہے اس کے غضب کو چیلنج نہیں کرنا، اللہ نے زندگی دی ہے اس کے غضب کو چیلنج نہیں کرنا۔ اگر اپنی طبیعت سے زندگی گزار رہے ہو، اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اور ہم سب کو لگام دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے آوارگی فکر کے ساتھ جینے والے، آوارگی تباہ کے ساتھ جینے والے، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والے، سن لے، جب تک تجھے ڈھیل دی جا رہی ہے تو
تجھے موقع غنیمت ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ جب کسی پر گرفت مضبوط کرتا ہے، اور قدرت جب کسی پر گرفت مضبوط کرتی ہے، اور قدرت کسی کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے، تو پھر اس کو توبہ کا بھی موقع نہیں دیا جاتا، اس کو توبہ کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ رات کی تاریکیوں میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے میں آوارگی کرنے والوں، حرام لقمے کو اپنے پیٹ میں ڈال کر کے حرام لقمے کی شکل میں جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرنے والوں، کیا نہیں سچ، کیا یہ نہیں سوچتے اللہ دیکھ رہا ہے؟ حیرت تو اس بات پر ہے، ابا دیکھیں ہم سگریٹ بھی نہیں پیتے، اور اللہ دیکھے تو انسان زنا تک کرے، انسان چوری تک کرے، انسان عورتوں پر پاپ کی نظر تک ڈالے۔ آئیے تھوڑی دیر ایک حدیث مبارکہ سنیں اور اس کے بعد تصور کریں اللہ کی پکڑ کیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا ہمیں تو نماز کے لیے ٹائم نہیں، عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔ اللہ کی پکڑ، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ کہاں ہے فرعون کی قبر؟ کہاں ہے نمرود کی قبر؟ کہاں ہے یزید کی قبر؟ کہاں ہے وہ بڑے بڑے مالدار مغروروں کی قبریں؟ اللہ نے قبروں کا نشان بھی مٹا دیا۔ کیا سمجھتے ہو دولت کے نشے میں اللہ کو بھولو گے؟ جوانی کے نشے میں اللہ کو بھولو گے؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج تمہارے اور میرے سچے نبی صادق و مصدوق، اس لیے کہ اب کوئی خطیب کی گفتگو نہیں، وہ سید العالمین کا فرمان، میرے آقا کا فرمان فقی ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھ رہے ہیں، اور میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ اپنی بہنوں کی بھی توجہ، میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنیں کچن روم کے اندر بھرپور ٹائم دیتی ہے، میری بہنیں کپڑے دھلنے میں دلچسپی رکھتی ہے، کھانا پکانے میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن اپنی بہنوں سے کہتا ہوں سب کی خدمت کرنے والی میری بہن، تجھے رب کی بارگاہ کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ تجھے اللہ کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ میں میاں بیوی میں جھگڑا لگانے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا شوہر کی خوب خدمت کرنا، لیکن میری بہن دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے، یہ شوہر جو ہے یہ لائف آف پارٹنر ہے، یعنی کہ شریک حیات ہے، شریک ممات نہیں ہے۔ کتنا ہی وفادار شوہر ہوگا میری بہن، یاد رکھنا کتنا ہی وفادار شوہر ہوگا، جس دن تم مر جائے گی کندھا بھی دے کر رو رہا ہوگا اور دل میں سوچ رہا ہوگا اس کے بعد کون، اس کے بعد کون۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا شوہر اللہ اکبر قبر تک جائے گا، قبر کے اندر نہیں جائے گا، بھائی قبر تک جائے گا، قبر کے اندر نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، بیٹے قبر تک جائیں گے، قبر کے اندر نہیں جائیں گے۔ قبر کے اندر جو جانے والی چیز ہے وہ صرف تمہارا عمل ہے، عمل، وہ عمل جس کے بارے میں رسول اللہ نے اپنی اہل بیت سے کہا تھا، اے نبی کی اہل بیت عمل کرنا، عمل، اس لیے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ فرمایا اے بنو ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ آقا نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا عمل کرنا، عمل، اللہ اکبر۔ اور پھر نبی کے گھر والوں نے حضور کے فرمان کا کتنا خیال کیا کہ خاندان نبوت میں جیسے عمل والے ہوئے ویسے عمل کا تصور اور خاندان کے لوگ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہر خاندان کا محراب میں قرآن پڑھتا ہے، نبی کا خاندان نیزے میں قرآن۔ جب خاندان والے اتنے باعمل ہیں تو در والوں کو کتنا باعمل
घर वाले इतने बाअमल हैं, लेकिन यहाँ हाल ये कि दर घर वाले तो लर्जा बरंदाम है, नाना की बात सुन के, बाबा की बात सुन के, और दर वाले इतने बेबाक हो गए, कहते हमें तो कुरान पूरी जिंदगी ना उठाएंगे, कुरान पूरी जिंदगी ना उठाएंगे, नहीं पढ़ेंगे कुरान कभी, और सोचेंगे हम जन्नती नहीं तो कौन। मैंने कहा जो जन्नती जवानों का सरदार था, उसने तालीम दिया जो नबी वाला होगा वो कुरान का दामन कभी नहीं छोड़ सकता। बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।